وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے ان کے اوپر تورات میں، یعنی یہود کے اوپر تورات میں فرض کیا تھا یہ کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی برابر بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق به، پھر جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ معافی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ مدینہ کے اطراف میں یہود کے 3 قبائل تھے، ان میں سے ایک تھا بنو نذیر، دوسرا تھا بنو قریظہ۔ بنو نذیر مالدار تھے، بنو قریظہ غریب تھے، تو وہی قانون کے مالدار اپنے لیے قانونوں کے اندر گنجائش رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا آپس میں کہ اگر بنو نذیر کا کوئی بندہ بنو قریظہ قتل کریں گے، پہلے اس طرف سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر بنو نذیر بنو قریظہ کا کوئی بندہ قتل کریں گے تو بدلے میں 70 وسق کھجوریں دیں گے، دیت جس کو کہتے ہیں، خون بہا، 70 وسق۔ وسق ایک پیمانے کا نام ہے، ایک وسق ہوتا ہے تقریباً 191 کلو کا، تو 70 وسق کافی زیادہ کھجوریں بنتی ہیں۔ لیکن اگر بنو قریظہ بنو نذیر کا کوئی بندہ قتل کریں گے، ایک تو بدلے میں قتل کیا جائے گا قاتل کو، دوسرا دگنی ان سے دیت لی جائے گی، یعنی 140 وسق کھجوریں لی جائیں گی۔ یہ ان لوگوں نے آپس میں قانون بنایا ہوا تھا۔ تو ان کا اسی طرح ایک بندہ قتل ہو گیا بنو قریظہ کا، بنو نذیر سے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا کہ ہمیں 70 وسق جو کھجوروں کا ہم نے آپس میں طے کیا ہوا تھا وہ بھی دینا نہ پڑے، کیونکہ اسلام میں تھوڑے جو احکام ہیں وہ نرم ہیں، تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بھیجا کہ آپ علیہ السلام سے پوچھیں کہ قتل کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا، تاکہ ہم اس کے مطابق ان کو دیت دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ ہم نے تورات کے اندر ان کے اوپر فرض کیا تھا۔ کیا فرض کیا تھا؟ کہ جان کے بدلے میں جان، اور پھر بقیہ اعضاء کا تذکرہ ہے کہ ان کو اگر ایک بندہ دوسرے کا ضائع کرتا ہے جان بوجھ کر، یہ جان بوجھ کر والی شرط بیچ میں ہے، قصدن والی شرط ہے بیچ میں، تو پھر بدلے میں، جان کے بدلے میں جان ہے، بندے کے بدلے میں بندے کو قتل کرو۔ اور فرمایا کہ یہ ہم نے تورات میں ان کے اوپر فرض کیا ہوا ہے، اور آج بھی تورات کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور ایک اور بات اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ دیکھیں تورات کے اندر جو حکم تھا قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے لیے بھی یہی فرض ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر قرآن سابقہ کتابوں کے کسی حکم کو بیان کرتا ہے اور اس کو رد نہیں کرتا، اس کے اوپر جرا نہیں کرتا، تو بس ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے، کیونکہ تورات کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی حکم نازل کیا تھا، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی۔ تو جو تورات کے احکام اللہ تعالیٰ نے منسوخ نہیں کیے اور قرآن میں ذکر کیے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بھی وہ حکم ہے، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بقیہ اس چیز کی تفصیل کہ زخموں کا قصاص کیسے لیا جائے گا، یہ فقہاء نے کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے یہ چیزیں ذکر کی ہیں
کہ ایسے زخم جس کے اندر آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں کہ جتنا زخم آپ کو لگایا گیا ہے، اگر اس میں برابری ممکن ہے تو بدلہ لیا جائے گا، اور اگر برابری ممکن نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، مطلب زخم ہی اس نوعیت کا ہے جیسے ہڈی توڑنے والا، اب ہڈی توڑنے کے اندر آپ برابری کیسے کریں گے؟ اس نے آپ کی ہڈی توڑی ہے تو صرف ہڈی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس کی توڑوائیں وہ 3 حصوں میں بٹ جائے، یا جہاں سے ٹوٹی ہے وہاں سے 1-2 پیس مزید الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ یا آپ تو صحت مند تھے، جو زخم لگانے والا ہے وہ شوگر کا مریض ہے، اب اس کو زخم لگایا گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، یا اس کا خون زیادہ پتلا ہے، اس کا خون رکے گا نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اگر برابری نہ ہو سکتی ہو تو پھر نہیں برابری کی جائے گی، پھر بدلے میں زخم نہیں ہے، پھر دیت ہے، پھر خون بہائے۔ اس کی تفصیل ساری وہ فقہا نے کتابوں کے اندر ذکر کی ہے، اس کا یہاں چونکہ موقع نہیں ہے لہذا ہم اس کو ذکر نہیں کرتے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ والجروح قصاص فمن تصدق، کبھی آگے ارشاد فرما دیا کہ جو اس کو بھی معاف کر دے تو فهو کفارۃ اللہ، تو وہ معاف کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اس کا بھی کفارہ بن جائے گا، یعنی جس نے معاف کیا ہے کہ گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے قاتل کو معاف کر دیا، یعنی معافی کا مطلب ہے بالکل معاف کر دیا۔ ایک تو معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میں بدلے میں قتل نہیں کرواتا، قصاص نہیں لیتا، لیکن دیت لیتا ہوں، خون بہا لیتا ہوں، تو پھر تو معافی نہ ہوئی نا۔ تصدق کا مطلب ہے بالکل معاف کر دیا، پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ کفارۃ اللہ، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، اسی طرح جیسے کہ وہ آج ہی دنیا کے اندر آیا ہے، ایسے پاک صاف ہو جائے گا گناہوں سے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ظالم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کا پھر کیا مطلب بنا؟ یہ لوگ مشرک ہیں۔ تو دیکھیں کہ پچھلی آیات میں، سابقہ آیات میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ علماء اہل علم کیوں بار بار کہتے ہیں کہ بھی شریعت کو نافذ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو اللہ کے نازل کردہ دین اور احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور ہماری عدالتیں نہیں کرتی، پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر کہیں بھی یہ قانون نہیں ہے، یہ جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ سعودیہ کے اندر کچھ ہیں، کچھ چیزیں ہیں، مکمل وہاں بھی نہیں ہے، تو سعودیہ کو ایک طرف کر دیں، اس کے علاوہ کسی ملک میں، دنیا کے کسی اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، کسی ملک میں یہ نظام، یہ احکام نافذ نہیں ہے، تو قرآن کے فیصلے کے مطابق فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب بتائیں ان 3 درجوں سے آگے کیا چیز ہے؟ کفر، فسق اور ظلم، یعنی شرک، اس سے بڑھ کر کیا ظلم؟ وہ شرک کیوں ہے؟ شرک اس لیے ہے کہ ایک طرف ہے قرآن کے حکم یعنی اللہ کے احکام، اور اس کے مقابلے میں بندوں کا بنایا ہوا نظام، بندوں کا بنایا ہوا سسٹم۔ اب یہ کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ بندوں کے بنائے ہوئے سسٹم کو یا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو؟ تو ظاہر بات ہے جس نے بندوں کے قانون کو ترجیح دی ہے تو اس نے شرک کیا، اس نے گویا کہ بندوں کے نظام کو، قانون کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے برابر کر دیا، بلکہ اسے بھی اوپر لے گیا، تو یہ تو شرک ہے۔ تو اس لیے یہ علماء بار بار کہتے ہیں کہ جی اسلامی نظام، اسلامی نظام۔ اب عوام کیا کر سکتی ہے بیچاری؟ وہ تو نمازیں روزے کر سکتی ہے، وہ کر رہی ہے، اور اس کی ان لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، نہ ان کو تکلیف ہے نہ باطل کو تکلیف ہے۔ دنیا کے باطل کو آپ کی نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے روزوں سے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے روزوں نمازوں سے تو امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ امریکہ کے اندر مساجد موجود ہیں، امریکہ کے اندر مراکز موجود ہیں، اور وائٹ ہاؤس کے اندر بھی افطاریاں دی جاتی ہیں، وائٹ ہاؤس کے اندر افطاریاں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی تو کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ تو قرآن چھپ چھپ کر سننے آتے تھے۔ مسئلہ کافر کو کیا ہے؟ مسئلہ کافر کو نظام سے ہے، سسٹم سے ہے، اور اسلام سسٹم دیتا ہے، نظام دیتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے دین بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ سسٹم اور نظام اسلام کا چلے گا، اس لیے اسلامی مملکت جب مضبوط ہو جاتی تھی تو اس کو یہ حکم تھا کہ ساتھ والوں کو کہو کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر نہیں داخل ہوتے تو پھر اسلامی نظام کے ماتحت ہو جائے۔ جیسے کہ پاکستان میں غیر مسلم رہتے ہیں تو وہ ملکی قانون کے ماتحت رہتے ہیں، اس طرح تم اسلام کے نظام کے نیچے آ جاؤ اور اس کے نیچے ہو جاؤ۔ تو خلافتیں ختم کیوں کی ہیں؟ کیا تکلیف تھی خلافتوں سے؟ یہی تکلیف تھی کہ اسلام کا نظام نہیں آنا چاہیے، تو یہی دنیا کو خطرہ ہے۔ اور میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جو نماز روزہ کر رہے ہیں یہ انتہا نہیں ہے اسلام کی، یہ اللہ کو ہم سے صرف اتنا ہی مطلوب نہیں ہے اور ہم اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں بس جی کافی ہے، اس سے بڑھ کر اور ہم کیا کریں؟ نہیں بھائی، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اسلامی سسٹم جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ فاسقون اور کافرون۔ تو جو لوگ اس نظام کے خلاف پھر آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہ سب اس بات کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لہذا میں تو مطمئن نہیں ہوں، آپ بھی اپنے دلوں کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس نظام سے مطمئن نہیں ہیں، یہ نظام اور سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ ہاں ظاہری بات ہے، بدلنا ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ ہم تلوار اٹھائیں اور کلاشن کوف اٹھائیں اور نکل جائیں، ایسے تو نہیں نہ بدلے گا۔ رائے عامہ جب تک ہموار نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا غیبی سسٹم نہیں حرکت میں ہے، عوام جب تک نہیں چاہے گی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے رائے عامہ ہم لوگوں نے ہموار کرنی ہے، لوگوں کو یہ ذہن بنانا ہے کہ جب تک اللہ کے دین نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم سارے ہی فاسق اور کافر قرآن کی اصطلاح کے مطابق اس حکم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کا نظام غالب ہوگا تو تب جا کر اسلام کا تقاضا پورا ہوتا ہے، تب جا کر ہم کامل مومن بنتے ہیں، ورنہ تو بس ہم نمازیں پڑھ کر خوش نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔